দোয়া শুরু হচ্ছে। এর আগেও বলেছিলাম যখন ইস্তেমা জয় হয়েছিল যে একটা সময় আসবে এখানে চাঁদের হাট লাগবে, আল্লাহ তাআলা সেই দিনকে দেখে এখন সবাই মিলে দোয়া করি। যেমন আমরা যে কথাগুলো শুনলাম দান করো। আজকে বিশেষ এলানের মধ্যে এটা দেখেন দোয়া হচ্ছে, আজকে যেমন আমরা এখানে জমা হয়েছি, এক্ষুনি হবে। এরপরে আমাদের বাংলায় হজরতওয়ালা ইস্তেমা তয় হয়ে আছে 2, 3, 4, 5 জানুয়ারি 2026 হবে। এটা এই যে মজমা দেখছি, আল্লাহ চাইলে এর থেকে 100 গুণ বেশি আরো মজমা হবে। সেই ইস্তেমা কোথায় হবে না হবে সে তো পরের কথা, এখন থেকে তার জন্য মেহনত করি, দোয়া করি, আর নিজেরাও সেখান থেকে বার হবার আজমে এরাদা পুরো রাখি, নিজেদের মসজিদ থেকে জামাতগুলো বার করি। এখন দোয়ার আগ পরে যেটা বিশেষ কাজ সেটা নেই, যতগুলো মানুষ পায়ে হেঁটে এসেছেন প্রথম তো তানারা পার হয়ে চলে যাবেন। বাইরে বেশ কিছু মজমা অপেক্ষায় আছে, এদিক ওদিক অনেক মানুষ আছে, মাঝখানেও রয়েছেন। তানারা প্রথম যারা পায়ে হেঁটে এসেছেন সেই ভাইয়েরা আগে পার হয়ে যাবে। তারপরে যে সমস্ত 2 চাকার গাড়ি এসেছে, মোটর সাইকেল, তাদের পার হওয়ার সুযোগ দেবেন। তারপরে এরা যখন পার হয়ে চলে যাবে 1 ঘন্টা লাগলো, তারপরে মনে করো আর 1 ঘন্টা পরে 4 চাকা গাড়িগুলো, যেগুলো প্রাইভেট কারগুলো আছে সেইগুলো পার হবে। বাসে ট্রাকে যারা এসেছে তারপরে যতই দেরি হোক এগুলো পার হয়ে যাওয়ার পরে বাসগুলো এগুলো ছাড়বে। বাকি ক্যান্টিনওয়ালারা দিলাওয়ালারা তো আছে, তারা নিজাম বানিয়ে রেখেছেন, জোরে নামাজ হবে, তারপরে ধীরে ধীরে ফাটিক হবেন। বাইরের মজমাকে এইভাবে ফাটিক হতে দেন। বাকি ইস্তেমার জন্য আজকে কারোর জন্য দোয়া করি, আর বড় ইস্তেমা যাতে করে আমাদের বাংলায় যেখানেই হোক নিজেদেরই ইস্তেমা, সেই ইস্তেমার কামিয়াবির জন্য দোয়া করব। আমাদের বানাবে যারা বিদেশে যে জমাতগুলো যাবে তাদের মুসাফা আগে হবে, তারপরে 4 মাসের জমাতের মুসাফা হবে। সবাই বসে দোয়া করে শুনে পড়ি। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الضمائر. يعلم مساكيل الجبال ومكاهيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والهدى والتقى والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أهل هذه القرية. اللهم اهد أهل هذه البلدة. اللهم اهد أهل هذا الملك. اللهم أعز كلمة الإسلام في العرب وفي العجم وفي كل العالم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشهر صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك منه ما سألك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وصبرا جميلا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رغا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عزنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع ہے. اے اللہ یہ پاپیوں کا مجمع ہے. اے اللہ دن کے اجالے رات کی تاریکی میں جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہوں اے مالک سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اے مولا ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے نجات کی بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ ہم کتنے بھی گندے ہیں
لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، خاص طور سے اس مجمع کو قبول فرما، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اللہ ان کے سر جھکانے کو قبول فرما، ان کے مجاہدے قربانیوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، گھر والوں کو قبول فرما، خاندان والوں کو قبول فرما، ہمارے متعلقین کو قبول فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو قبول فرما، امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ لوگ وکیل کر کے کچہریوں میں اپنی غلطی چھپاتے ہیں، ہم تو اپنی غلطی اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا خود سے نہیں نکل سکتا، رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو ہدایت کی سڑک پر ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما، ان مہمانوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، پوری دنیا میں جہاں کئی ایمان والے بس رہے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت فرما، ایمان و عمل کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جتنے مساجد ہیں اور جتنے مراکز ہیں اور قرآنی مکاتب ہیں اور دین کے ٹھیک ٹھکانے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، دن دوری رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اخلاص اور استخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو امت میں بیمار چل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہ رکھا ہے، بڑا مجمع کہنا چاہ رہا تھا کہہ نہیں سکا۔ اے اللہ کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے، کوئی گردے کی بیماری میں ہے، کوئی کمر کی بیماری میں ہے، کوئی گھٹنے کی بیماری میں ہے، اللہ کوئی شوگر کی بیماری میں ہے، کسی کا آپریشن ہونے والا ہے، ان کے گھر کے لوگ کرا رہے ہیں اور ان کے گھر کے لوگ رو رہے ہیں۔ اے مالک شفا دینے والی آپ ہی کی ذات ہے، اے اللہ سارے بیماریوں کو شفا نصیب فرما، سارے بیماریوں کو صحت نصیب فرما، اپنے خزانے سے سب کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اے اللہ اسپتال بھرے پڑے ہیں، اے مولا مریض کرا رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ سب کو صحت نصیب فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بہت سارے لوگ قرضدار ہیں، روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اے مولا انہیں رات میں نیند نہیں آتی اور دن بھر مایوس رہتے ہیں، اے اللہ چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے نیک سادہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو گھر سے دور ہیں انہیں گھر واپس فرما، اے اللہ جن میاں بیویوں میں آپس میں نہ اتفاقی نہ چاہتی ہے ایک نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بیٹے اور بیٹیاں بڑے اور سیانے ہو چکے ہیں ان کے لیے دیندار رشتہ نصیب فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اے مولا ان کے خلاصی کی بہترین تدبیریں پیدا فرما، اے اللہ ہر قدم پہ مدد شامل حال فرما، دونوں جہان کی سرخروئی مقدر فرما، دونوں جہان کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب سے بڑا ہمارا جرم یہ ہے کہ دین مٹتا رہا، ہم تماشا دیکھتے رہے، ہم کھانے میں لگے رہے، ہم کمانے میں لگے رہے۔ اے مالک جس دین کے لیے آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور جس دین کی محنت کے لیے آپ کے چہرے انور میں کھوج کی کڑی چبھی اور جس دین کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا بنایا گیا، پیٹ پہ اونٹ کی روزی رکھی گئی اور پیٹ پر پتھر باندھے پڑے اور جس دین کے لیے طائف کے میدان میں لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا، اے مالک ہمارا جرم یہ ہے ہم نے دین کی محنت چھوڑ دی،
ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ جس دن کی محنت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا طلاق ہوا، آپ کے دونوں گھروں سے ساتھ آئے اور پھر تعلیم میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اے اللہ اس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے، مثال کے وقت بھی امتی امتی کہتے رہے۔ اے مالک حشر کے میدان میں بھی جو سارے انبیاء انکار کر دیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی۔ لیکن اللہ امت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چھوڑ دیا۔ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، ہمیں اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، باجماع کے لیے قبول فرما، توبہ نظام الدین کے لیے قبول فرما، مقام پر رہ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے ہماری جانوں کو قبول فرما، ہمارے مالوں کو قبول فرما، ہماری استعدادوں کو قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اے کریموں کے کریم، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اگر آپ امت کو معاف فرما دیں گے، اس مجمع کو معاف فرما دیں گے تو آپ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پہ پہنچ جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا۔ آپ کے سخیوں کے سخی ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ مجمع بھکاری بن کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بخشش اور نجات چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی امت کو معاف فرما، امت کے ایک فرد کو معاف فرما، ہمارے صوبے بنگال کو قبول فرما، بنگال کے ہر شہر کو قبول فرما، شہر کے ہر گھر کو قبول فرما، گھر کے ہر فرد کو قبول فرما، بالغ مردوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، مردہ نشین ماں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یہاں کے علماء کو قبول فرما، یہاں کے طلباء کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے اداروں کو قبول فرما، یہاں کے جامعات کو قبول فرما، یہاں کے بنات کو قبول فرما، جو بھی دین کی محنت ہو رہی ہے اپنے فضل سے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں علماء کرام بھی ہے، مفتیان اعظام بھی ہے اور حفاظ کرام بھی ہے اور طلبہ عزیز بھی ہیں، دنیا کے موجود لوگ ہیں، سب ہاتھ اٹھا کر آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، آپ کا فضل چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، ہمارے اجتماع کو قبول فرما، ہمارے شعر کو قبول فرما، جان لگانے والوں کو قبول فرما، مان لگانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، کھانا پکانے والوں کو قبول فرما، پانی پلانے والوں کو قبول فرما، ٹرافک اور پارکنگ والوں کو قبول فرما، ٹرانسپورٹ والوں کو قبول فرما، تشکیل ترتیب والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مذاکرہ کرنے والوں کو قبول فرما، ذکر دعا والوں کو قبول فرما، جنہوں نے ساری نظر سے دیکھا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ کئی مہینوں کے انتظام میں لگے ہوئے تھے، اے اللہ شادی آواز لگانے والوں کو قبول فرما، لائٹ والوں کو قبول فرما، اے اللہ فرش بچھانے والوں کو قبول فرما، پہلا دینے والوں کو قبول فرما۔ راتوں راتوں بھر جاگ کر اے اللہ انہوں نے قربانی دی ہے اور اس دینے کا انتظام کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں چاہتے، پھر آپ سے ہدایت چاہتے ہیں، آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے مالک جیسے آپ پورا ہوا چلاتے ہیں ویسے ہدایت کی ہوا چلا کر پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، ایسا پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ملک والوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، شانتی کا ماحول قائم فرما، پریم کا ماحول قائم فرما، بھائی چارگی کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ ہم انسان بن کے زندگی گزارے، اے اللہ ہم بھیڑیا اور شیر نہ بنے، انسان بن کے زندگی گزارے، ایک اور نیک بن کے زندگی گزارے، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہونے والا عالمی اجتماع جو حضرت کا اجتماع ہونے والا ہے 2026 میں، اے مالک ہم بہت کمزور ہیں، ہم ہر لائن سے کمزور ہیں۔ اے اللہ تو
بڑا قوی ہے، تو بڑا طاقت والا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے فضل سے ہوا، جو ہو رہا ہے آپ کے فضل سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ آپ کے فضل ہی سے ہوگا۔ اے اللہ ہم آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کا کرم چاہتے ہیں، اے اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہونے والے حضرت کی سنت کو قبول فرما، اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور سے ہم کو اے مولا اس کی محنت کے لیے قبول فرما، دور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں اجتماعیت پیدا فرما، اے اللہ اختلاف انتشار سے حفاظت فرما، اے اللہ غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، ہر دین کے فتنے سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے حفاظت فرما، اور حاسد کی حسد سے حفاظت فرما، اور بدخواہ کی بدخواہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، علم و ذکر کی حقیقت نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ اکرام اور ایثار کی صفت سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ اے اللہ تواضع کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما، جو عمل کریں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دکھاوے سے، ریا سے، سنا اور شہرت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، ہر قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما، اس مجمع کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، یہاں کے ہر چھوٹے بڑوں کو قبول فرما، جو بھی خدمت کی ہے اور محنت کی ہے اے مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حق کو لے کر، اے اللہ حق کو سننے پر، حق کو لے کر پھرنے پر ہم سب کو اور پوری امت کو مجتمع فرما، اور نئی شریفین کی حفاظت فرما، بنگلے والی مسجد کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سایوں کی تاثیر ہماری سروں پر قائم فرما، زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، اضطراب کی سختی سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، سرکار غالب صدیق کے در سے مبارک سے کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور میں سرکار فرمائے فسو کر دور ہو جاؤ، تم نے ہمارے دین کو مٹایا ہے، ہمارے آنے کے بعد تم نے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اے اللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی سنتوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، آپ کی محبت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، سارے اجتماعات کو عالم کی ہدایت کے لیے اور ذریعے بہانے کے طور پر قبول فرما، ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ اے مولا رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی سرخروئی مقدر فرما، دونوں جہان کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ہم اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہے۔ اے مالک کیا مانگے کیا نہ مانگے، اے اللہ تو بڑا مانگے آج تک دیتا رہا ہے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، ہماری ہر ضرورت کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما، ہماری جائز حاجات کا تکفل فرما۔ جن دوستوں نے پرچیاں بھیجی ہیں دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، جو کہہ سکتے تھے اے مولا ان کے دلوں میں ان کی تمنائیں ہیں، سب کے دل کے رازوں اور بھیدوں سے تو واقف ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا کرنا، جائز تمناؤں کو پورا کرنا۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی مرادوں کو پوری فرما، ہم سب کو محرومین میں شامل نہ فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ خیر کے الہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں امت کے حق میں قبول فرما، اور جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کی نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں خیر عام ہو، بھلائی عام ہو، ذریعے کے طور پر اس اجتماع کو قبول فرما، یہاں کے عملے کو قبول فرما، صوبہ بنگال کے عملے کو قبول فرما، یہاں کے مرکز کے ذمہ داروں کو قبول فرما، یہاں کے علماء کو قبول فرما، یہاں کے عوام کو قبول فرما، یہاں کے خلاص کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو موجود لوگ ہیں اے مولا انہیں بھی بینتیاں قبول فرما، جس نے بھی اجتماع میں جو بھی حصہ لیا ہے، جو بھی قربانی دی ہے اور جو بھی محنت کی ہے اے مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے
لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، عذاب جہنم سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی ماں بہنیں ہیں ان ماں بہنوں کو گھروں میں رہ کر نماز و ذکر تلاوت کی اور پاک اعمال کی تعلیم کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے تعلیم مرد ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں نماز و تلاوت کی اور مسجد کی آبادی کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بچے ہیں وہ مکتب میں جانے والے بن جائیں، اور جتنی ماں بہنیں ہیں گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے والی بن جائیں، اس کی غیرت سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔